ایک روز تفسیر سنتے ہوئے میں نے ایک آیت سنی جو مجھے کافی دنوں تک الجھائے رہی۔ یہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 3 ہے۔ تسبیح کرتی ہے اللہ کی جو کچھ آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اسی کے لیے ہے سب بادشاہی اور اسی کے لیے ہے ساری تعریف، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو، پھر کوئی تم میں مومن ہے اور کوئی کافر، اور جو تم کر رہے ہو اسے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں، پھر کیسی اچھی صورتیں بنائیں اس نے تمہاری، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ سورۃ تغابن کی آیت نمبر 1 سے 3 تک ہے۔ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں ایک دم ٹھہر گئی۔ میں نے سر اٹھا کے اپنے ارد گرد دیکھا۔ ان آیات کو شروع سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح بیان فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن ہے کوئی کافر۔ یہ انسان کے ظاہری عقائد ہیں جو سب کے سامنے کھل ہی جاتی ہیں، یعنی سب کا عقیدہ احسن نہیں ہے۔ پھر اس نے فرمایا کہ وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ انسان کے مخفی اعمال ہیں جو اللہ کی نظر میں اس کے کردار کا تعین کرتے ہیں، یعنی ہر ایک کے اعمال ایک جیسے احسن نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے صورتوں کی بات کی تو فرمایا کہ سب کی صورتیں احسن ہیں۔ اس کے لیے صورتوں کا پیمانہ ایک ہی ہے، چاہے مومن ہے چاہے کافر ہے، چاہے اس کو بظاہر دنیا کچھ اور سمجھتی ہے لیکن اللہ کی نظر میں وہ کچھ اور ہے۔ صورت سب کی اللہ نے احسن بنائی ہے، بے حد حسین۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کیونکہ ہمارے ہاں خوبصورتی کا معیار مختلف ہے۔ ہمارے ہاں سب خوبصورت نہیں ہوتے اور اپنے آپ سے تو کوئی بھی شخص مطمئن نہیں ہے۔ بات گورے یا کالے کی نہیں، بات نئے نقش کی ہے، جو کہ ایک حقیقت ہے کہ سب کے خوبصورت نہیں ہوتے۔ میری الجھن کے اس قصے کو یہیں روکے۔ ہم سب کے اندر ایک چیز ہے جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی، جو بھری محفل میں ہمیں غیر آرام دہ کرتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے، یا اگر کرتے ہیں تو یہ ہمیں اداس کرتی ہے۔ یہ ہیں ہماری انسیکیورٹیز۔ انسیکیورٹیز کیا ہوتی ہیں؟ اردو میں اس کو عدم تحفظ پیدا کرنے والی شے کہا جا سکتا ہے، جو کہ خود اتنا مشکل لفظ ہے کہ اس کی بہت سی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ سو ہم اس کی جگہ انسیکیورٹی کا لفظ ہی استعمال کریں گے۔ انسیکیورٹی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کا اعتماد کم کرتی ہے۔ آپ کے جسم یا زندگی میں ایک ایسی چیز ہے جو اپنے بارے میں آپ کو بری لگتی ہے۔ آپ کا خیال ہے کہ یہ نہ ہوتی تو شاید آپ بہت پرکشش ہوتی، کاش یہ زندگی سے چلی جائے، کیونکہ اسی کی وجہ سے لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے۔ یہ آپ کو احساس کمتری میں مبتلا کیے رکھتی ہے۔ آپ کبھی چاہتے کہ بھری محفل میں کوئی اس کا تذکرہ نہ چھیڑے، کیونکہ آپ شرمندہ اور دکھی ہو جائیں گے۔ شاید آپ کی آواز رن جائے، آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ ہو سکتا ہے لوگوں کے سامنے آپ اس ذکر پہ روتے نہ ہوں، بس پھیکا سا مسکرا دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ آئینہ دیکھ سکتے تو آپ کا چہرہ سفید پڑتا دکھائی دیتا۔ بعض دفعہ اس بات کا احساس دلانے والے بھی خود اپنے ہی ہوتے ہیں۔ ایسے میں یہ شے آپ کو مزید اداس کر دیتی ہے۔ زندگی کے ہر دور میں ہماری کوئی ایک انسیکیورٹی ضرور ہوتی ہے، کوئی ایک ایسی شے ضرور ہوتی ہے جو آپ کو اندر ہی اندر احساس کمتری کا شکار کیے رکھتی ہے۔ کبھی آپ اس شے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی چھپانے کی۔ بعض اوقات یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، سو آپ بے بس ہیں۔ اپنے شریک حیات کے بارے میں بعض لوگ انسیکیور رہتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا یا بے وفائی کرے گا۔ کچھ کو یہی انسیکیورٹی دوستوں کے بارے میں بھی ہوتی ہے۔ وہ ایک نیا دوست بناتے ہیں لیکن ان کو معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں ان کی بہت اچھی دوستی ہوگی، لیکن آگے جا کے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوگا کہ ان کی لڑائی ہو جائے گی۔ لوگ ان کو ہمیشہ چھوڑ جاتے ہیں۔ بہرحال انسیکیورٹیز کی فہرست بہت طویل ہے، اور ان سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، اپنے اصل کی طرف پلٹنا، اللہ تعالیٰ کی بات پر غور کرنا۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے سب کی صورتیں خوبصورت بنائی ہیں، اس نے ہر انسان کو اس کے لحاظ سے بہترین صورت عطا کی ہے۔ اس صورت میں اللہ کی نظر میں کسی شے کی کمی نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق میں تبدیلی کرنا جیسے پلاسٹک سرجری وغیرہ سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے میں نے جو تمہاری صورت بنائی ہے وہ تمہارے لیے بہترین ہے، لیکن ہم ایسا نہیں سمجھتے، ہمیں یقین نہیں آتا کہ ہماری صورتیں بہترین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو احسن صورتوں کے ساتھ ہی پیدا نہیں کیا، بلکہ اس نے ہم سب کو عزت اور تکریم کے ساتھ پیدا کیا۔ اس نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو باعزت بنایا ہے، مکرم بنایا ہے۔ ہم اللہ کی ساری تخلیق میں سب سے زیادہ عزت دار پیدا کیے گئے ہیں۔ ہماری عزت جس انسان کو سب سے پہلے کرنی چاہیے تھی وہ ہمارا اپنا آپ تھا، اور ہم اسی ایک بات کو نہیں سمجھتے۔ ہم لوگوں سے عزت مانگتے ہیں، محبت مانگتے ہیں، یہ دونوں چیزیں ہمیں پہلے اپنے آپ سے مانگنی ہیں۔ ہم لوگوں کی نظر میں اپنے امیج کی پرواہ کرتے ہیں، ہمارا سیلف امیج کیا ہے اس پر غور نہ کرتے ہیں، نہ اس کو بدلنے پر محنت کرتے ہیں۔ اگر آج آپ نے اپنے اندر کوئی تبدیلی لانی ہے تو آپ نے اپنے سیلف امیج میں لانی ہے۔